رمضان يا خير الشهور يا فضل رحمن غفور فيك البشائر غيثها يهدي السعادة والسرور أدرك مجيئك نعمة يحيي التراحم والشعور اقبل إلهي صومنا وقيامنا أنت الشكور. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت کے ساتھ ہوں گے. آج سحور سیشن کا ڈے 11 ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں. سپارہ نمبر 11 کا آغاز جو ہے وہ سورہ التوبہ کی آیت 94 سے ہوتا ہے. اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے رویے، غزوہ تبوک کے واقعات، سچائی اور ایمان کی اہمیت اور حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے جیسے اہم موضوعات کو بیان کیا ہے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ سورہ التوبہ میں آیت 94 تا 129 تک جو ہے اس میں کیا کیا اہم باتیں بیان ہوئی ہیں. سورہ توبہ مدنی صورت ہے اور اس کا مرکزی موضوع منافقین کے کردار کو واضح کرنا اور مسلمانوں کو ایمان کی مضبوطی کی تلقین کرنا ہے. اس حصے میں خاص طور پر غزوہ تبوک کا ذکر ہے جس میں منافقین نے جہاد سے بچنے کے لیے مختلف بہانے تراشے. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں منافقین کے رویے پر تنقید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹے بہانے بنا کر جہاد سے پیچھے ہٹ گئے. یہ دنیاوی فوائد کو دین پر ترجیح دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ وہ ان کے جھوٹے عذر قبول نہ کریں کیونکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے. اس سپارے میں سچے مسلمانوں کی خصوصیات کو بھی بیان کیا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر لبیک کہتے ہیں، اپنی جان مال کے ذریعے اللہ کے راستے میں قربانی دیتے ہیں اور مشکل حالات میں بھی ثابت قدم رہتے ہیں. اور اس کے برعکس جو منافقین ہیں وہ جہاد سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. مخلص مومن وہ ہیں جو ہر حالت میں اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مخلص مسلمانوں کو جنت کی خوشخبری دی ہے. منافقین کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ جہنم ہے. اس سپارے میں حضرت کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھیوں کا بھی ذکر ہے جنہوں نے بغیر کسی عذر کے غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی تھی. بعد میں انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی سچی توبہ قبول فرمائی. ایمان کی مضبوطی کے لیے قربانی ضروری ہے اور اللہ تعالیٰ مخلص توبہ قبول کرتا ہے. جب بھی اللہ تعالیٰ سے کوئی انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اور سچے دل سے اور اس نیت سے توبہ کرتا ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں دہرائے گا، تو اللہ تعالیٰ جو ہے مخلص توبہ ہمیشہ ہی قبول کرتا ہے. اور منافقت سے بچنا اور سچائی پر قائم رہنا بھی ضروری ہے. پھر سورہ یونس شروع ہوتی ہے اور سورہ یونس کی آیت نمبر 1 سے لے کے 109 تک اس میں کیا کیا چیزیں بیان ہوئی ہیں ہم ان کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. سورہ یونس مکی صورت ہے اور اس میں توحید، رسالت اور قیامت کے بارے میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں نبیوں کے واقعات سے سبق لینے کی دعوت دی. سورہ یونس کی ابتدا میں قرآن کو اللہ کی طرف سے ایک عظیم کتاب قرار دیا گیا ہے جس میں انسانیت کے لیے ہدایت ہے. یہ کتاب انسانوں کو حق اور باطل میں فرق واضح کرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی ان نشانیوں کا ذکر کیا ہے جیسے آسمان و زمین کی تخلیق، دن اور رات کا نظام، بارش کا نزول اور زندہ کو مردہ سے نکالنا. یہ سب کچھ اللہ کی وحدانیت اور قدرت کی دلیلیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو کوئی انسان ایسا کلام نہیں بنا سکتا تھا. انہیں چیلنج دیا گیا کہ اگر وہ سچے ہیں تو اس جیسی ایک صورت بنا کر دکھا دیں. اس بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں ملیں گی، جبکہ کفر کرنے والے
خسارے میں رہیں گے۔ ہر انسان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ یہ صورت حضرت یونس علیہ السلام کے مشہور واقعے کی وجہ سے یونس کہلاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نینوا قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ جب قوم نے ان کی دعوت کو ٹھکرا دیا تو وہ دل برداشتہ ہو کے بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ وہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی، انہیں نجات دی اور دوبارہ قوم کی طرف بھیجا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر کسی کام کو چھوڑنا مناسب نہیں، اور خصوصاً کسی نیکی کے کام کو، جب آپ کسی نیکی کے کام کو شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی آپ کے ساتھ ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی اس کام میں نصرت فرماتا ہے، اور پھر آپ کیوں اس کام کو دل برداشتہ ہو کے کسی بھی وجہ سے چھوڑنا نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ایک نیکی کا کام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی رضا کے بغیر جو ہے وہ کسی کام کو چھوڑنا مناسب نہیں ہے، اور مشکلات میں صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ اور اگر آپ کسی مشکل میں پھنس جائیں یا کسی تکلیف سے دوچار ہو رہے ہوں تو اس میں سب سے پہلے صبر کریں اور پھر دعا کا سہارا لینا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش کے بعد نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کو آزمائش کے بعد نجات دیتا ہے، یعنی کہ ان کو پہلے آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش میں صبر اور دعا سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو دین میں اور خالص کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ پہلے بھی مخلص ہی بندوں کو آزماتا ہے، اور جب وہ آزمائش ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نجات دے کر ان کو اور مخلص کر دیتا ہے۔ ان کے بندے جو ہیں وہ اپنے ایمان میں اور اپنے دینی لحاظ سے ان کی اللہ پہ یقین پہ، اللہ پر توکل کرنے میں وہ اور زیادہ جو ہیں وہ مخلص ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، اور کوئی بھی چیز اس کے علم سے پوشیدہ نہیں۔ ہر انسان کو قیامت کے دن اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ وہ صبر کریں اور اپنا کام جاری رکھیں۔ اس سپارے سے ہمیں کیا جو ہیں وہ سبق ملتا ہے؟ وہ یہ سبق ملتا ہے کہ ایمان اور عمل صالح کامیابی کی کنجی ہے۔ سب سے پہلے تو ایمان لانا ہوگا، اور ایمان لانے کے بعد اس بات پر یقین رکھنا ہوگا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ملنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے اعمال کا حساب دے گا۔ تو اس لحاظ سے ہمیں اعمال بھی ایسے ہی کرنے چاہیے جس کا حساب اچھا ہو۔ صالح جو ہیں وہ کامیابی کی کنجی ہے، اور منافقت انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ کہ منافق کا یہ ہوتا ہے کہ بے شک انسانوں کو پتہ نہ چلے کہ وہ دل میں کیا سوچ رہا ہے، یا نیت انسان تو انسانوں کی نہیں جان سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ سب کی نیتوں کو اچھے طریقے سے جانتی ہے۔ اور سچائی اور اخلاص کی اہمیت کیا ہے ہمیں اس سپارے سے پتہ چلتا ہے، اور آزمائش میں صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ ہمیں اس سپارے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب بھی کوئی تکلیف یا آزمائش ہو تو صبر اور دعا سے مدد لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا، اور یہ یقین بھی بندوں کو اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ قیامت کا دن جو ہے وہ حق ہے، اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ یہ پارہ مسلمانوں کو ایمان کی مضبوطی، سچائی پر قائم رہنے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جب زندگی میں مشکلات آئیں، جب آزمائشیں ہمیں گھیر لیں تو گھبرانے یا مایوس ہونے کے بجائے ہمیں صبر اور دعا کا سہارا لینا چاہیے۔ صبر کا مطلب ہے کہ انسان پریشانیوں میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور اس کی رضا پر راضی رہے، اور جلد بازی یا شکایت نہ کرے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کچھ نہ کریں، بلکہ اپنے مسائل کا حل تلاش کریں، مگر اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے ثابت قدم رہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ صبر جو ہے وہ روشنی ہے، یعنی صبر زندگی کی تاریکیوں میں روشنی کی مانند ہے جو ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ دوسری اہم چیز دعا ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو سب سے پہلے اللہ کے حضور جھک جائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، سورہ غافر کی آیت 60 ہے کہ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جب وہ مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے صبر کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ آج اگر ہم کسی بھی تکلیف میں ہیں، چاہے وہ مالی مشکلات ہوں، بیماری ہو یا کوئی اور پریشانی ہو، تو ہمیں چاہیے کہ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل کے ساتھ دعا کریں۔ یاد رکھیں کہ صبر کے بغیر دعا میں وزن نہیں ہے، اور دعا کے بغیر صبر میں سکون نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے اور ہمیشہ دعا کے ذریعے اپنی حاجات پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی آج کے سحور سیشن کا اختتام ہوتا ہے۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔